اس کے ساتھ انہوں نے خلاصہ بیان کرتے ہوئے آخر میں یہ کہا کہ فرق چند وجوہ سے نظر آئے گا۔ اول آنکہ اہل قبور معلوماً کہ صلحاء و بزرگان بودان و شیتلا و مسانی مہوم محض، کہ ولی معلوم ہے اور وہ جو کافروں نے مانا ہوا ہے وہ وامی چیزیں ہیں، وہ معلوم نہیں ہیں۔ ولی کا بدن معلوم ہے، اس واسطے قبر میں لیٹے ہوئے ولی کی حیثیت اور ہے، اور جو انہوں نے مورتیاں بنا رکھی ہیں ان کی حیثیت اور ہے۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے یہ کہا کہ وہاں ارواح خبیثہ ہیں اگر مانی جائیں، اور یہاں ولیوں کے اندر فرمایا وہ انبیاء اولیاء علیہم السلام کی مقدس روحیں ہیں، لہذا ان خبیث روحوں کے ساتھ ان مقدس روحوں کو جو اولیاء کی ہیں یا انبیاء علیہ السلام کی ہیں برابر نہیں تولا جا سکتا۔ سوم آنکہ استمداد از اہل قبور بطریق دعاست کیا جناب الہی عرض کردہ مطلب برآمدد و پرستش این چیز ہا بنا بر اعتقاد و استقلال و قدرت کے کفر محض است۔ کہا کہ یہ ہم جو مانگتے ہیں اللہ کے ولیوں سے، اس میں مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم اہل قبور سے بطور دعا مدد چاہتے ہیں کہ وہ رب کے دربار میں دعا کر دیں، وہ رب سے استعانت کریں، وہ رب کی دی ہوئی مدد سے ہماری مدد کریں۔ ہمارا ان کے ساتھ یہ تعلق ہے، جبکہ بت پرستوں کا اپنے بتوں کے ساتھ جو تعلق ہے، کیونکہ انہیں معبود مانتے ہیں، مستقل بذات مانتے ہیں، اس واسطے ان کا تعلق بتوں کے ساتھ وہ کفر کے زمرے میں آتا ہے، اور ہمارا تعلق جو ولی کے ساتھ ہے وہ کفر کے زمرے میں نہیں آتا۔ اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ جو ضعیف الاعتقاد مسلمان ہے ہم اس کو سمجھا سکتے ہیں، اس کو بتا سکتے ہیں کہ بت پرستی اور ہے اور اللہ کے ولیوں سے استمداد اور استعانت اور ہے۔ رب ذوالجلال کا اذن نہ ہو کوئی بڑے سے بڑی ذات پتہ بھی نہیں ہلا سکتی، اور اللہ کا اذن ہو تو اللہ والوں کے جسم سے لگنے والی قمیصیں بھی مشکل کشائی کرتی ہیں، اور وہ جگہیں جہاں وہ جلوہ گر ہوتے ہیں وہ مراکز انوار بنتی ہیں، اور وہاں سے برکتوں کا حصول ہوتا ہے۔ یہ اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے حضرت شاہ عبدالعزیز کے فتاوی عزیزی سے اس بات کی وضاحت پیش کی۔ انہوں نے کہا بت کو اور قبر کو ایک جیسا نہ سمجھا جائے، استعانت کی بنیاد پر کہ بت سے استعانت ناجائز ہے، اہل قبور سے استعانت جائز ہے۔ بت والے جو بت کو شفیع مانتے ہیں وہ بت کا تصور کرتے ہیں وہ اور ہے، اور اللہ والے جو اللہ کے ولیوں کا تصور کرتے ہیں یہ اور ہے۔ اس بنیاد پر ہر دور کے اندر یہ عقیدہ موجود رہا، جس کو ہم نے عقیدہ توحید سیمینار میں ہر صدی سے بیان کیا کہ قبر پر جانا، قبر کا احترام کرنا، قبر کے پاس جا کر دعا کو مستجاب سمجھنا اور قبروں کی برکتوں سے دعاؤں کے قبول کا اہتمام کرنا، یہ ہر صدی میں امت کا یہ عمل رہا ہے، اور اس کو کسی صدی میں بھی بت پرستی قرار نہیں دیا گیا۔ آج وہی عقیدہ اہل سنت و جماعت کے پاس موجود ہے کہ رب ذوالجلال نے اہل قبور کو جو اولیاء کرام ہیں ان کو اپنی مدد کا مظہر بنایا ہے، اور مشروط طریقے سے کہ انہیں غیر مستقل جانتے ہوئے کہ رب کے سامنے ان کی کوئی پاور نہیں ہے، اصل آرڈر اللہ کا ہے اور یہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اس بنیاد پر کہ ان کا اللہ کے دربار میں مرتبہ و مقام بڑا ہے، وہ اس وقت بھی تھا جب زندہ تھے، اور جب روح نکل گئی ہے اب بھی ویلیو وہی ان کی برقرار اللہ کے دربار میں۔ اس بنیاد پر ان سے استعانت استمداد کو شریعت مطہرہ کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں یہ فرق ہر طرف پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھنا کل کا موضوع بالخصوص خواتین کے لحاظ سے ہے، خاتون اس